اللہ تعالیٰ کا پاک کلام ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، لوگو جان لو بے شک اللہ متقین کے ساتھ ہے۔ یہ ساتھ کیا ہے؟ اس ساتھ کی عظمت کیا ہے؟ اس ساتھ کی شان کیا ہے؟ اس ساتھ کے انعامات کیا ہیں؟ اس کے بارے میں صرف چند ایک باتیں عرض کروں گا۔ آپ جس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس مجلس کی عظمت کیا ہے؟ اس مجلس کی شان کیا ہے؟ حدیث پاک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب مختلف زبانیں بولنے والے، مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے، مختلف قبائل سے نسبت رکھنے والے، مختلف آبادیوں اور شہروں سے نسبت رکھنے والے جا اکٹھے ہوتے ہیں، ان کا مقصد اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ آپ قرآن پاک سنیں تو اللہ کا ذکر، رسول پاک کی حدیث مبارکہ سنیں تو اللہ کا ذکر، درود شریف پڑھیں تو اللہ کا ذکر، سبحان اللہ کہیں تو اللہ کا ذکر، اللہ اکبر کہیں تو اللہ کا ذکر۔ آقا فرماتے جب مختلف زبان بولنے والے، مختلف ذاتوں کے لوگ مختلف علاقوں سے اکٹھے ہوتے ہیں، ان کا مقصد اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ ایسی مجلس کو اللہ کے فرشتے آ کے گھیر لیتے ہیں۔ رسول پاک فرماتے ہیں وہ فرشتے ندا کرتے ہیں، فرشتوں ہم جس کی تلاش میں تھے ہم نے پا لیا، تم بھی آ جاؤ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کی آواز کو سن کے اللہ کے فرشتے مجتمع ہوتے جاتے ہیں، اکٹھے ہوتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ زمین سے لے کے آسمان تک اللہ کے فرشتے ہی فرشتے ہو جاتے ہیں اور اس مجلس پر سکینہ اور اللہ کی رحمت برساتے ہیں۔ آپ کے دل محسوس نہیں کر رہے؟ جب قرآن پاک سن کے دل پسیج جائے، جب صدیق اکبر کا ذکر سن کے آنکھیں پرنم ہو جائے، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ اللہ کی رحمت اور سکینہ برسنے کا ثبوت ہے۔ رب کے محبوب فرماتے ہیں کوئی اللہ کا مومن بندہ اللہ کے خوف سے اتنا رو دے اس کی پلک کا ایک بال گیلا ہو جائے، اللہ اس کو 80 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب تک یہ اللہ کا ذکر ہوتا رہتا ہے، قرآن پاک سنایا جاتا ہے، قرآن پاک سنا جاتا ہے، اللہ اکبر کی صدائیں لگتی ہیں، وہ اللہ کے فرشتے اس مجلس پر رحمت اور سکینہ برساتے رہتے ہیں۔ آقا فرماتے جب مجلس کا اختتام ہو جاتا ہے، مجلس ختم ہو جاتی ہے، وہ اللہ کے فرشتے اللہ کے حضور میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ ان سے سوال کرتا ہے میرے فرشتوں تم نے میرے بندوں کو کس حال میں دیکھا؟ اللہ جانتا ہے، اللہ دیکھتا نہیں ہے؟ میرا رب تو ہر جگہ دیکھتا ہے، لیکن اللہ پوچھتا کیوں ہے؟ مفسر حضرات لکھتے ہیں، شارح حضرات لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس لیے پوچھتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا تو فرشتوں نے عرض کی تھی یا اللہ ہم تیری تسبیح کرنے کے لیے کافی ہیں، جس کو تو پیدا کرنا چاہتا یہ دنیا میں فساد کرے گا، خون بہائے گا۔ رب نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، اے فرشتوں جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اللہ اس چیز کا اظہار کرنا چاہتا ہے میرے بندوں کو دیکھو ان کے پیچھے شیطان بھی لگا ہوا ہے، میرے بندوں کو دیکھو ان کو نفس گمراہ کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے، لیکن میرے بندوں کو دیکھو پھر بھی میرا ذکر کر رہے ہیں، اپنے گناہوں کو یاد کر کے رو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس بات کا اظہار کرنا چاہتا ہے۔ رب پوچھتا میرے فرشتوں میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ وہ تیرا ذکر کر رہے تھے۔ اللہ پوچھتا ہے میرے فرشتوں ان کا کیا سوال تھا، وہ کیا طلب کر رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ وہ جنت کے طالب تھے۔ وہ اور کیا سوال کر رہے تھے؟ یا اللہ وہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ اے میرے فرشتوں ان کی اور کیا چاہت تھی؟ یا اللہ اپنے گناہوں پہ وہ توبہ کر رہے
تھے، گناہوں پہ استغفار کر رہے تھے۔ رب فرماتا ہے میرے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، ان کو میں نے جنت عطا کر دی، جہنم سے پناہ عطا فرما دی، ان کے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ، اس مجلس میں کچھ ایسے بندے بھی بیٹھے تھے، وہ تو تیرا ذکر سننے نہیں آئے تھے، ذکر کرنے نہیں آئے تھے۔ آ جاتے ہیں لوگ، میں اپنی بیماری کا عرض کروں گا، بیماری کا علاج ہو جائے گا، میں شادی کے لیے کہوں گا میری شادی ہو جائے، دعا کروا لوں گا۔ اللہ کے ذکر کے لیے نہیں آئے۔ اے میرے رب، ایسے تیرے بندے اس مجلس میں بیٹھے تھے، وہ ذکر کے لیے نہیں آئے تھے، ان کا اپنا ذاتی کوئی کام تھا، وہ بیٹھ گئے، مجلس ختم ہو جائے تو ہم اپنا کام نپٹا لیں گے۔ رسول پاک فرماتے ہیں، رب کہتا ہے اے فرشتوں مجھے میرے جلال کی قسم، یہ ایسی مجلس ہے ان کا ہم نصیب بدنصیب نہیں ہو سکتا، تم گواہ ہو جاؤ میں نے ان کو بھی بخش دیا۔